ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الامام زین العابدین علیہ السلام وکان من دعائہ علیہ السلام۔ میرے محترم سامعین، آج میں صحیفہ کاملہ سجادیہ کی دعا میں سے وہی پہلی دعا کا ادامہ دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ خدا بند متعال آپ لوگوں کو خیریت سے رکھے، آپ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے، اور تمام مومنین و مومنات جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جن کو اولاد دی ہے صحیح معنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، اور جو مومنین و مومنات زیارات کے لیے آرزو رکھتے ہیں ان کی آرزو پوری فرمائے، جو مومنین و مومنات بے جرم قیدی ہیں ان کی قیدوں کو رہا فرمائے، جو مومنین اور مومنات مقروض ہیں قرض غیبت سے عطا فرمائے، اور جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جن مومنین و مومنات کے بالاخص خانوادہ کے مشکلات ہیں ان کو حل فرمائے۔ تو میرے محترم سامعین، آئیں امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کے ذریعے آپ اپنی مشکلات کو حل فرمائیں۔ آئیں قرآن پڑھیں، قرآن کے ذریعے اپنے خانوادے کی مشکلات کو حل فرمائیں۔ آئیں امام نے ہمیں بتایا ہے کس طرح آخرت کی آگ سے بچنا ہے، کس طرح اس دنیا میں رہنا ہے، آئیں کس طرح اللہ سے رزق طلب کرنا ہے، کس طرح آپ اللہ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، کس طرح اس کے ساتھ رابطہ قائم کرنا ہے، کیسے راز و نیاز کرنا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، جس نے یہ امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں کو پڑھا اور سمجھا تو انشاءاللہ وہ اپنی مراد پوری کرے گا۔ تو آئیں امام نے کیا فرمایا ہے اسی پہلی دعا میں، فرمایا حمدن نعتقو بہی من علیم نار اللہ الی کریم جوار اللہ، ایسی حمد جس کے ذریعے ہم اللہ کی بھڑکی ہوئی یعنی اذیت وہ آگ سے آزادی پا کر اس کے جوار رحمت میں آ جائیں۔ حمدن نراہم بہی ملائکۃ المقربین ونظام بہی انبیاء المرسلین فی دار المقامت التي لا تزول ومحل کرامتہ التي لا تحول، ایسی حمد جس کے ذریعے ہم اس کے مقرب فرشتوں کے ساتھ شانہ بشانہ بڑھتے ہوئے ٹکرائیں، اور اس منزل جوید و مقام عزت و رفعت میں جسے تغییر و زوال نہیں، اس کے فرستادے پیغمبروں کے ساتھ یکجاں ہو جائیں۔ والحمد للہ الذی اختار لنا محاسن الخلق واجرا علینا طیبات الرزق۔ کیسے امام فرما رہے ہیں، فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے خلقت و آفرینش کی تمام خوبیاں ہمارے لیے منتخب کی، اور پاک و پاکیزہ رزق کا سلسلہ ہمارے لیے جاری کیا، ہمارے لیے چلایا۔ وجعل لنا الفضیلۃ بالملکۃ علی جمیع الخلق فکل خلقیت ہی
قادۃ لنا بقدرتہ وسائرۃ الی طاعتنا بعزتہ، فرمایا اور ہمیں غلبہ و تسلط دے کر تمام مخلوقات پر برتری عطا کی، چنانچہ تمام کائنات اس کی قدرت سے ہماری زیر فرمان اور اس کی قوت و سربلندی کی بدولت ہماری اطاعت پر آمادہ ہے۔ دیکھیں امام نے کیسے جملے فرمائے۔ ایک جملہ یہ تھا کہ اللہ نے یہ جو آخرت کی آگ ہے، وہ آگ جس میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم یہ دنیا والی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کسی آدمی کا ہاتھ آگ مثلا کسی گرم چیز کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ آئیں وہ آخرت کی آگ کو دیکھیں تو فرمایا اس آخرت کی آگ سے اللہ ہمیں کیا کرے، نجات عطا کرے، اور اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ یعنی دوسرے جملے میں فرمایا کہ ہمیں فرشتے جو اس نے مقرر کیے ہیں ان کے ساتھ ہمیں شانہ بشانہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ مقام اور منزلت عطا فرمائے جو پیغمبروں کو عطا فرمائی، اور ہمیں رزق پاک و پاکیزہ ہمارے لیے خلق فرمایا، اور ہمارے قدرت اور تسلط ہمیں دی اپنی باقی تمام مخلوقات پر۔ تو میرے عزیز محترم سامعین، آئیں امام سجاد کی دعائیں پڑھیں، صحیفہ سجادیہ پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، اور اپنی آخرت کا سامان اکٹھا کریں۔ اس دنیا میں اگر کوئی اپنا مقام چاہتا ہے تو وہ قرآن پڑھے اور صحیفہ سجادیہ پڑھے اور ناج البلاغہ امیر المؤمنین کے کلامات کو پڑھے۔ کیسے امام نے اللہ کی پہچان کروائی ہے اور کیسا مقام عطا کیا ہے اللہ نے ہمیں۔ تو اس مقام کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مقام کو نیچا نہ ہونے دیں، اس مقام کو بلند رکھیں۔ تو میں انشاءاللہ باقی دعا کا دوسرے جلسے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔